بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ٹاپک جو ہے گریک سٹی اسٹیٹ کا پارٹ 4 ہے۔ گریک سٹی اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 پارٹس پر وزٹ ضرور کیجیے گا، جس میں نے انٹروڈکشن آف گریک سٹی اسٹیٹ، ڈیولپمنٹ آف گریک سٹی اسٹیٹس اینڈ دی سوشل کلاسز ان ایتھینین سٹی اسٹیٹس کے بارے میں بتایا ہے، اور کچھ اوور ویو میں نے ایتھینین ڈیموکریسی کے بارے میں بھی دیا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹیزن شپ ان ایتھینین سٹی اسٹیٹ۔ اس سے پہلے ہم نے سوشل کلاسز ان ایتھینین سٹی اسٹیٹ کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو یہ ٹاپک سمجھنے سے پہلے آپ پہلے 3 پارٹس پر ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے ٹاپکس ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ نیچے دیا گیا ہے، جو جارج ہارمن کی بک ہے پولیٹیکل تھاٹ فرام پلیٹو ٹو دا پریزنٹ۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن کہ سٹیزن شپ ان ایتھنز واز اباؤٹ ڈیپ کنیکشن کمیونٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیٹ پرسنل ایکشن ور انٹروائنڈ ود دا پولیٹیکل لینڈسکیپ۔ مطلب کہ جتنے بھی سٹیزنس کے جو پرسنل ایکشنز تھے، جتنی بھی کمیونٹی تھی، ان کا ایک ڈیپ کنیکشن تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل افیئرس کے ساتھ۔ مطلب کہ پالیٹکس کے ساتھ ان کا ایک ڈیپ ریلیشن تھا جتنے بھی سٹیزنس تھے۔ اور میں اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتا چکی ہوں کہ جو بائی برتھ میل تھے ایتھنز سوسائٹی میں، ان کو ہی سٹیزن شپ دی جاتی تھی، اور ان کے ہاں ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیشن کو۔ جتنے بھی اسٹیٹ کے افیئر تھے، جتنے بھی پولیٹیکل افیئرز تھے، ان سب کو جو ریگولیٹ تھے وہ سٹیزنز کر رہے تھے، اور ان کی جو انٹائر لائف تھی، جو جتنی بھی لائف تھی سٹیزنز کی، وہ ساری ڈیووٹ کر دیتے تھے پولیٹیکل افیئرز میں۔ مطلب کہ وہاں پر ایتھن سوسائٹی میں ایک پولیٹیکل کلچر تھا، صرف ایک مخصوص جنریشن ہی نہیں بلکہ آنے والی جتنی بھی ایتھنس کی جنریشن تھی، ان تمام سٹیزنز کا اگر پولیٹیکل افیئر میں پارٹیسپیشن ہو تو ان کو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، ان کو کافی عزت دی جاتی تھی۔ تو یہ سب سے پہلی ٹرمینالوجی جو کہ جارج ہارمن کی بک میں مینشنڈ ہے، اسپرٹ آف ایکویلٹی۔ جتنے بھی سٹیزنز ہوا کرتے تھے ان کے اندر ایک اسپرٹ آف ایکویلٹی ہوتی تھی۔ مطلب کہ جو اسپرٹ آف ایکویلٹی کے اندر آ جاتے ہیں کنسیپٹ، وہ ایکول رائٹس ہوتے تھے، تمام سٹیزنز کے ایکول رائٹس ہوتے تھے، ہر سٹیزنز کو ایکول اپورچونٹی ہوتی تھی کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرے۔ کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ویلتھ زیادہ ہوتی تھی، پیسہ زیادہ ہوتا تھا تو اس کی پولیٹیکل ڈیسیشنز امپلیمنٹ ہوتے تھے، بلکہ یہ کلیکٹیولی ایکویلٹی دی جاتی تھی سب کو، سب چاہے امیر غریب، ویلتھ ہو نہ ہو، سب کو ایکول پارٹیسپیشن ہوتی تھی پالیٹکس میں۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے پارٹیسپیشن۔ یہی اسپرٹ آف ایکویلٹی میں پارٹیسپیشن کی ایکویلٹی ہوتی تھی کہ تمام سٹیزنز کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈیووٹ کرتے تھے پولیٹیکل افیئرز میں، پولیٹیکل لائف میں اور ڈیسیشن میکنگ پروسیسز میں۔ اس کے علاوہ ایبسنس آف ہیرارکی، یہ وہی بات ہے کہ سٹیزنز کے درمیان کوئی ہیرارکی نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایک سٹیزن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تھا، دوسرے کے پاس کم پیسہ ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسے والے کی پولیٹیکل ڈیسیشنز امپلیمنٹ ہوں گے یا اس کی زیادہ اہمیت ہوگی پولیٹیکل لائف میں۔ بالکل ایسا نہیں تھا، سٹیزنز کے درمیان کوئی ہیرارکی نہیں تھی، سب کے درمیان ایکویلٹی تھی، سب کو ایکول رائٹ تھے پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے۔ دوسرا آ جاتا ہے اسپرٹ آف ایکویلٹی میں کنسیپٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ مطلب کہ جتنے بھی سٹیزن تھے اس چیز کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے تھے، اپنی اوبلیگیشن سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ وہاں پر اتنا کنسیپٹ نہیں تھا اکنامک کا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے ہیں تبھی آپ پاورفل ہوں گے، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ویلفیئر کا کام کرتے تھے اتنا ہی آپ کی عزت زیادہ ہوتی تھی۔ اب ایک دوسرا کنسیپٹ آ جاتا ہے سینس آف بلونگنگ۔ جو سینس آف ایکویلٹی تھا اس میں ایکویلٹی کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا تھا کہ ہر فیلڈ میں پالیٹکس میں جو تھی ایکویلٹی تھی، کوئی ہیرارکی نہیں تھی۔ اب سینس آف بلونگنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیونٹی کنیکشن، جتنے بھی سٹیزن تھے ان میں ایک کمیونٹی کنیکشن تھی، ایک سینس آف بلونگنگ تھی، سب اس کو obligation سمجھتے تھے کہ انہوں نے کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اور سب کی شیئرڈ ویلیو ہوا کرتی تھیں۔ مطلب کہ سب سٹیزنز کی کلیکٹیولی کامن پریورٹیز ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ شیئرڈ آئیڈینٹی، جو کامن آئیڈینٹی تھی سارے سٹیزنز کی، یہ کامن آئیڈینٹی بھی ان سٹیزن کے درمیان یونٹی کو پروموٹ کرتی تھی اور سولیڈریٹی یکجہتی کو پروموٹ کرتی تھی۔
اس کے علاوہ سینس آف بلانگنگ میں ایموشنل اٹیچمنٹ آ جاتی ہے کہ سٹیزنز کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی ان کی اسٹیٹ کے ساتھ، اور اسٹیٹ کے جتنے انسٹیٹیوشن تھے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری، ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی۔ تو یہی ایموشنل اٹیچمنٹ جو تھی ان کے اندر لویلٹی اور کمٹمنٹ جیسے احساسات پیدا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسی ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہی ان کے اندر ایک نیشنلزم ڈیولپ ہوا، اور یہ نیشنلزم بھی ان کی جو یونٹی تھی اس کو فاسٹر کرتی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پارٹیسپیشن ان کلچر۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے سٹیزنز جو تھی ان کی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، ان کی سیوک ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تو سب مل جل کر اس ایکٹیویٹی میں جب پارٹیسپیٹ کرتے تھے، سب کا سیم کلچر تھا، سیم سیوک ایکٹیویٹیز تھیں، سیم پریورٹیز تھیں، تو یہ سب کچھ مل ملا کے ان میں سینس آف بلانگنگ پیدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یونائٹ ہو کر رہتے تھے ایز کمپیئر ٹو باقی جو گریک سٹی اسٹیٹ سے، جیسے اسپارٹا ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایتھینین سٹیزن شپ اینڈ اسٹیٹ پاور میں ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے ایکسیپٹنس آف اسٹیٹ پاور۔ جو ایتھینین سٹیزنز ہوتے تھے وہ کوئی اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے گورنمنٹ کے خلاف جیسے کہ آج کل پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایتھینین سوسائٹی میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی، اور یہ اسی لیے بھی سٹیزنز کوئی شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خود ہی اسٹیٹ ہیں، مطلب کہ وہ اپنے ہی خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ جو سٹیزنز کا فیصلہ ہوتا تھا سب کی ایکول پارٹیسپیشن ہوتی تھی، جو سٹیزنز کا فیصلہ ہوتا تھا وہی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی۔ اگر کوئی سٹیزن اسٹیٹ کے خلاف جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہی ڈیسیشن کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر سب جو تھے وہ پولیٹیشینز تھے، وہاں پر سٹیزنز جو تھے وہ آلموسٹ ان پولیٹیکل افیئر میں ہی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو اسی لیے وہ اسٹیٹ کی پاور کو ایکسیپٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف رولڈ نہیں ہو رہے تھے بلکہ رول بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے۔ سٹیزنز جو تھے ان کی پرائیویٹ اور پبلک لائف دونوں مکس تھی، ان کی جو پرسنل لائف تھی وہ بھی ساری انہوں نے ڈیووٹ کی پالیٹکس میں، پولیٹیکل افیئرز میں۔ تو اسی طرح جو سٹیزنز تھے وہ رول اینڈ ریگولیشن صرف پبلکلی ہی فالو نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پرسنل لائف میں بھی، اپنے جیسے پرسنل ڈسپلن ہوتا ہے اس میں بھی یہ تمام رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے یہ جو سوسائٹی کا آرڈر ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے اور سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ان کی پبلک اور پرائیویٹ لائف میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا، وہ ان تمام رولز اینڈ ریگولیشن جو اسٹیٹ کے اندر ریگولیٹ ہوتے تھے ان کو اپنی پرسنل لائف میں بھی اسی طرح اڈاپٹ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کی مثال کو دیکھیں تو آج کل جیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیجن میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ریلیجن جو ہے وہ ایک انسان کا پرسنل یا پرائیویٹ میٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت ایتھینین سوسائٹی میں جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہوتا تھا وہی انسان کا ریلیجن ہوتا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی پبلک اور پرائیویٹ لائف جو تھی وہ مکس تھی، کوئی ڈیفرنس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ریلیجن ان ایتھینین سوسائٹی میں نے آگے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اس ویڈیو پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ نو سیپریشن فرام آفیشیل، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایتھینینز تھے وہ پرسنل یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ایتھینین سٹیزنز کو یہ لگتا تھا کہ جو اسٹیٹ کی انٹرسٹ ہیں وہی ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہیں، اور جو ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہی اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں۔ جو پرسنل انٹرسٹ ہے اور مطلب جو پرسنل مفادات ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے جو مفادات ہوتے ہیں ان دونوں کو الگ الگ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہیں، جو اسٹیٹ کے مفادات ہیں وہی ہمارے مفادات ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری پرائیویٹ لائف ہی ڈیووٹ کر دی تھی پولیٹیکل افیئرز کے لیے، پولیٹیکل کلچر میں۔ کلوز نیٹ کمیونٹی، اس کے علاوہ جو اس وقت ایتھنز سٹی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی وہ ایک کلوز نیٹ کمیونٹی ہوتی تھی، مطلب کہ اسمالر اسٹیٹ ہوتی تھی، اسمالر کمیونٹی ہوتی تھی، ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے کہ آج کل کی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، رشیا کو دیکھ لیں یا یو ایس اے کو دیکھ لیں یا باقی آسٹریلیا کو دیکھ لیں، اس طرح کی بڑی جو اسٹیٹس ہوتی تھیں اس طرح بڑی کمیونٹیز نہیں ہوتی تھی بلکہ اسمال کمیونٹی ہوتی تھی، اور یہ اسمال کمیونٹی پھر ان کو ایسے فائدہ پہنچاتی تھی کہ وہ ایزیلی گورنمنٹ میں پارٹیسپیشن بھی کر سکتے تھے تھرو ڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور آپس میں انٹریکشن بھی کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل جیسے فلاسفر جو ایتھن سوسائٹی میں
ایمرج ہوئے ہیں وہ بھی اسمالر اسٹیٹ کو ہی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اسمالر اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی جو سینس آف یونٹی ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ ویو آف لارجر اسٹیٹس، اس کے علاوہ جو گریک سٹیزنز کا ویو تھا لارجر اسٹیٹ پر وہ یہ تھا کہ جو گریکس تھے نا، جو سٹیزنز تھے، ان کو معلوم تھا کہ لارج اسٹیٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اگر اسمال اسٹیٹ میں رہتے تھے تو ان کو لارجر اسٹیٹ کا کوئی اویئرنیس نہیں تھی یا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا، بلکہ گریک سے باہر جتنے امپائرز تھے ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر لارجر اسٹیٹس ہیں۔ تو اسی طرح جو گریکس ہیں وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ لارجر اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسمالر اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جو اسمالر اسٹیٹ ہوتی ہیں اس میں کلوز نٹ کمیونٹی ہوتی ہے۔ ایک کلوز کمیونٹی کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلچرل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب سب کا سیم کلچر ہوتا ہے تو پھر کنفلکٹس وغیرہ نہیں آتے، ڈائیورسٹی نہیں آتی۔ مطلب کہ جو گریک سٹی اسٹیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ یونٹی تھرو کنفارمیٹی ہونی چاہیے، کہ ڈائیورسٹی نہیں ہونی چاہیے، اور اسمال اسٹیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ اس کے علاوہ گریکس یہ کہتے تھے، سٹیزنز یہ کہتے تھے کہ جو لارج ایریا یا لارجر اسٹیٹس ہیں ان کو باربیرین کہا جاتا تھا، کہ جو ہر وقت کنفلکٹ میں ہوتے تھے، ہر وقت لڑائی کی حالت میں ہوتے تھے، کبھی ایک کلچرل سے دوسرے کلچر سے لڑ رہا ہوتا تھا، کبھی کس چیز پر لڑائی ہوتی تھی۔ تو جو یہ گریکس تھے یہ لارجر اسٹیٹس کو باربیرینز کہتے تھے، جن کی کوئی شیئرڈ ویلیوز نہیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح جو سٹیزنز ہیں یہ ایڈوکیٹ کرتے تھے اسمال اسٹیٹس کو۔ تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک گریک سٹی اسٹیٹ کا پارٹ 4 تھا۔ اس کے علاوہ باقی 3 پارٹس کو سمجھنے کے لیے ان پر ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے پارٹس آپس میں لنک کرتے ہیں، اور آگے مزید پارٹس بھی اسی گریک سٹی اسٹیٹ پر میں بناؤں گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔